سو اگر انٹرنیشنل پروڈکٹس میں نے بیچنے ہیں تو میں پاکستان سے بیٹھ کے بیچ سکتا ہوں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یا میرے پاس کوئی پیمنٹ گیٹ وے ہو جس طرح پے موف وغیرہ ہوں گے, یا اسٹرائپ کا اکاؤنٹ کھلوا لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے. ٹو چیک آؤٹ ہے. اور انٹرنیشنل ذرا ٹرانزیکشن ڈکلائن ریٹ کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ اچھے ہیں. ہم نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ اگر ہمارے پاس اچھا کوئی فزیکل آؤٹ لیٹ بھی ہوتا, بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی کافی کہ ہمیں کوئی آؤٹ لیٹ فزیکل وہاں مل جائے. تو آپ ایڈز وغیرہ کہاں چلاتے تھے اور کیا رزلٹ آتا تھا؟ اس ٹائم میں سرچ کی ذرا زیادہ کیمپینس چلاتا تھا, ان کے کی ورڈز بہت اسٹرانگ تھے, برانڈ بہت پرانا تھا, 1989 سے سروائیو کر رہا تھا, تو کی ورڈز کا بہت اچھا گیم تھا. جو بھی ای کامرس لرن کرنا چاہ رہا ہے لوکل, وہ کوشش کرے کہ انہی سے لرن کرے جن کے پاس ایکسپیرینس اچھا موجود ہے, اور پھر لرن کرنے کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کریں اور ایک دفعہ رسک بھی لے کے دیکھیں. ہر دفعہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں فائر بیک کر جائیں. آئی تھنک رسک از دا مین تھنگ. اگر لوگ آگے بڑھ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو السلام علیکم دوستوں, میں وحید احمد قاضی اینڈ ویلکم ٹو اندر زبردستی لوکل ای کامرس کی پوڈ کاسٹ. جی ہاں, آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے بہت زبردست شاندار ہونے جا رہی ہے. ڈپلائرز اور ایکسٹریم کامرس آپ تک لوکل ای کامرس کی سکسیس سٹوریز پہنچا رہے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز کو لے کے آ رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہر چیز آپ سیکھ سکیں. اسی کاوش میں آج جو میرے پاس ایگزامپل ہے, ہی از ون آف دا ینگسٹ ہیڈ آف ای کامرس ان پاکستان. انہوں نے ڈفرینٹ برانڈس کے اندر ہیڈ پوزیشن پہ کام کیا ہے اور ای کامرس کو بہت نیکسٹ لیول تک لے کے گئے ہیں, اور آج کل یہ کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. ان کی جرنی کیسے ای کامرس کے اندر اسٹارٹ ہوئی وہ جانیں گے, اور کیسے آپ بھی ینگسٹ ای کامرس ہیڈ ان پاکستان بن سکتے ہیں. السلام علیکم عابد, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, وعلیکم السلام, الحمد للہ. عابد, سب سے پہلے تو تھوڑا سا رن آن دینا اپنی پروفائل کے بارے میں, کیسے تم نے اس کیریئر کی طرف آئے, پہلے کیا کر رہے تھے, پھر ای کامرس کب آیا, کب سیکھا, پھر کس کس برانڈ میں کام کیا اور ان برانڈ کو کہاں کس گروتھ تک لے کے گئے, یہ سب جاننا چاہیں گے آج. اوکے, سو مائی کریئر اسٹارٹیڈ ایٹ 2012 اور میں اس وقت ایک CSR ایجنٹ تھا, کسٹمر سروس ریپرزینٹیٹیو ایٹ چیز ویلیو سینٹر. تو وہاں پہ ای کامرس اس وقت اسٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں, تو چیز میں ایک بہت اچھی اپارچونیٹی تھی کہ ان کا ای کامرس ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہو رہا تھا. تو مجھے وہاں سے ایک اچھا جمپ ملا. مجھے کمپنی نے کہا کہ یار آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل بہت اچھا ہے, ہمارے پاس ایک جاب ہے, کسٹمر کو کنفرمیشن کالس کرنی ہوں گی اور آرڈر کنفرمیشن کرنی ہے ای کامرس ڈپارٹمنٹ میں. تو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے اس میں جانا چاہیے. ایک اچھا اسکوپ آف ورک نظر آیا, ای کامرس وقت نیا نیا تھا, پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. میں وہاں پہ کسٹمر کو کالس کرتا تھا, کنفرمیشن کالس, اور کنفرمیشن کالس کرنے کے ساتھ ساتھ باقی جو کام ہوتے تھے, جو ادر ٹاسک ہوتے تھے لائک CN کریشن اور لاجسٹک, ڈسپیچ, فلفلمنٹ, وہ سب میں نے سائملٹینیسلی لرن کرنا شروع کیا. اور کس سال کی بات ہے؟ یہ 2012 کی بات ہے. اور پھر 2012 سے آنورڈس میں نے چیز میں ہی ایٹ لیسٹ منیمم 7 ایئرس کام کیا. اوکے. تو اس ٹائم میں نے اچھا خاصا ای کامرس وہاں سے لرن کر لیا تھا اور بہت اچھی اپارچونیٹی چیز میں. پھر ہمارے پاس ٹیم میں لوگوں کا ایڈیشن ہوتا گیا اور گریجولی جو ہے وہ میرا بھی اپگریشن ہوتا گیا. وہاں پہ مجھے پروموشنز ملتے رہے. CSR سے مجھے CSR مینیجر کی جاب مل گئی. پھر کمیونٹی ڈپارٹمنٹ میرے پاس آ گیا, جہاں پہ ہم لوگ ریٹن کمیونیکیشن کرتے تھے کسٹمر کے ساتھ تھرو آل دا سوشل چینلس, فیس بک, گوگل. وہاں پہ ہم لوگ کے پاس ای میلز آتے تھے, لائیو چیٹ تھا, واٹس ایپ تھا, وہاں پہ ہم کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے. پھر اسی طرح مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ میرے اندر ڈیولپ ہو گیا کہ میں ڈیجیٹل سائٹ پہ بھی آ جاتا ہوں, کیونکہ آپریشنل میں نے ساری چیزیں لرن کر لی تھیں. تو کمرشل کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیجیٹل سائٹ کو بھی لرن کرنا چاہیے. تو پھر ٹیم بہت اچھی تھی, بہت اچھے لوگ تھے, مینٹورز بہت اچھے تھے, تو وہاں کافی لرن کرنے کا موقع ملا. انکریجمنٹ بہت اچھی تھی, تو میں نے ڈیجیٹل سائٹ سیکھ لی, لرن کرنا سیکھ لیا کہ کس طرح کیمپینز رن ہوتی ہیں اور ROS کیا ہوتا ہے, ROI کیا ہوتا ہے. پھر وہ لرننگ اتنی اچھی تھی, اتنا اچھا موقع ملا. اور پھر پری کووڈ ایسا ہوا کہ مجھے ایک بہت اچھا موقع ملا کہ مجھے ایکٹنگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن مل گئی. اور کمپنی اس وقت بہت اچھے فگرز میں تھی. سیم آرگنائزیشن چیز ویلیو سینٹر. چیز ویلیو سینٹر کیا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. چیز ویلیو سینٹر ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جہاں پہ نان گروسری ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا. ہمارے پاس بہت زیادہ FMCG پروڈکٹس جس میں نان گروسری آ جاتی ہے ساری ڈپارٹمنٹل اسٹور. وی آر کیٹرنگ دیٹ کہ نیڈل ٹو لے کے ایروپلین وہاں ملتا ہے, بس گروسری آپ ہٹا دیں. تو بہت واسٹ کیٹیگری تھی. پھر کیٹیگری میں سے پروڈکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس میں سے ٹاپ سیلرس آئیڈینٹیفائی کرنا, اور پھر ڈسپیچز. تو تقریباً میں سنا ہے کہ 5-5.5 لاکھ پروڈکٹس ہوا کرتے تھے, اتنی بڑی رینج. بالکل ایسا ہی ہے. پھر کلر اور سائزز کی ویریشنز الگ تھیں, کیونکہ ڈفرینٹ پروڈکٹس سے ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں. کاسمیٹکس تھا,
کراکری تھا, اس کے علاوہ کلوتھنگ میں پھر بہت بڑی ایک رینج تھی. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کس کیٹیگری میں سب سے زیادہ سیل آتی ہے؟ اگر اتنی کتنی ڈفرینٹ 22 کیٹیگریز تھیں اس کے اندر؟ یا مور دین 22. اوکے, تو کس کیٹیگری میں سب سے اچھی سیل آتی تھی؟ اچھا, ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیڈیز پروڈکٹ جو ہے ای کامرس میں, اس میں بہت زیادہ سیلز آتی تھیں لیڈیز اور کڈس, یہ جو بچوں کے اور خواتین کے جو پروڈکٹس تھے اس میں, اور اسپیشلی انسٹچ جو فیبرک تھا فیمیلس کا. ہمارے پاس ہوتا یہ تھا کہ ڈفرنٹ برانڈ کی جو لان وغیرہ ہوتی تھی وہ ہمارے پاس آتی تھی اور بڑی امیزنگ پرائزز میں تھی, کیونکہ چیز میں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ہول سیل پرائزز میں پروڈکٹ سیل ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے تھے, اور ہم نے کیا کیا تھا, گروپنگ کر لی تھی پروڈکٹ کی. ہم لوگ پیکیجز میں سیل کرنا شروع ہو گئے تھے, تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا. پھر ہم یہ کرتے تھے کہ ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ چیز اسائن کی ہوئی تھی کہ ہم لوگ ڈیڈیکیٹڈلی چیک کرتے رہتے تھے کہ کون سا اسٹاک ڈیڈ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس بیک اینڈ پہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے. تو پھر ہم اسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر اسپیسیفک بجٹ ایلوکیٹ کرتے تھے, اور کچھ کوشش کرتے تھے کہ کولیبریٹیو ایڈس چلائیں, لائک جو ڈفرنٹ مارکیٹنگ پلیٹ فارمز ہیں یا ڈفرنٹ مارکیٹ پلیسز ہیں لائک دراز اور ادر پلیٹ فارم نے, وہاں پہ بھی پروڈکٹ سیل کیا. تو اسی طرح ہم نے کچھ پروڈکٹ ہنٹنگ بھی کی تھی, لائک ہمارے پاس ایک کیٹیگری ڈیڈ تھی مینس انسٹچ فیبرک کی, وہ سیل نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس, اور اسٹور میں بھی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیڈی تھا آلموسٹ. تو ہم نے کیا کیا تھا, اس کا ایک پیکیج بنا لیا تھا. پیکیج ہم نے بنایا کہ 3 ڈریسز ہم سیل کرتے تھے اور 1499 میں, اور سنگل ڈریس جو تھا ہمارے پاس وہ 500 کا تھا. وہ ہمارے پاس کوئی ود ان اے منتھ کوئی سب سے زیادہ گروتھ والی کیٹیگری تھی, مور دین 2000% گروتھ تھی. بلکہ اتنی اچھی گروتھ تھی کہ ہم نے آلموسٹ جتنا اسٹاک ہمارے تمام اسٹورس پہ تھا سب اپنے پاس منگوا کے سارا ایک ساتھ سیل کر دیا تھا. تو یہ ایک پوٹینشیل ہے بیسیکلی ویب سائٹ کا کہ اگر آپ کا کوئی اسٹاک ایسا ہے جو کہیں نہیں بک رہا, تو وہ آن لائن اگر آپ صحیح طریقے سے بیچ لیتے ہیں تو وہ سارا اسٹاک بک جاتا ہے. وہ وہی والی بات ہے تو بھائی 4 P's آف مارکیٹنگ والی, پلیس, پروموشن, پرائس اور پروڈکٹ. تو ہم لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. بیسکلی ای کامرس میں یہی ہوتا ہے. اور پھر ایز اے ویب سائٹ لائک چیز کہ جہاں پہ اتنی ساری کیٹیگریز آپ کے پاس ہیں, تو آپ کو ایک بہت اچھا روم ملتا ہے. چیلنجز بھی ہیں, بہت زیادہ چیلنجز ہیں, کیونکہ جتنی بڑی کیٹیگری ہے اتنے زیادہ چیلنجز بھی ہیں. لوکیشن کے, پروڈکٹ کو لوکیشن وائز سیٹ کرنا, ویئر ہاؤس کو رن کرنا, تو اس طرح کے چیلنجز بھی ہمارے پاس بہت سارے تھے, جس کو ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح منیمائز کریں, لیکن اسٹل اس طرح کی چیزیں ہیں ابھی بھی. زبردست زبردست. اچھا ابن, تو پھر اس کے بعد یہ تو چلیں FMCG کا ایکسپیرینس تھا, ہینڈز آن تھا, تو فیشن ریٹیل اس وقت سب سے زیادہ آپ خود بتا رہے ہو کہ چیز میں بھی سب سے زیادہ وہ انسٹچ وومن گارمنٹس ملتے تھے. تو پھر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کیٹیگری کی طرف بھی آؤں اور اس کو اور انہینس کروں یا برانڈس کی طرف؟ ایسا ہی ہوا. پوسٹ کووڈ مجھے لگا کہ میں نے میرا خیال میں مور دین 7 ایئرس یہاں اسپینڈ کر لیے ہیں, اینڈ آئی نو ویری ویل, تو مجھے اب کسی دوسری کیٹیگری کی طرف جانا چاہیے مارکیٹ میں. تو میں نے پھر جاب ہنٹ کرنا شروع کی, اور مجھے ایک برانڈ تھا پولانی ٹیکسٹائل کا, انہوں نے اپنا ای کامرس اسٹارٹ کیا تھا جسٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس کنسلٹنسی کے لیے آ جائیں. سفونا ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں کنسلٹنسی کے لیے. تو مجھے لگا کہ یار ٹھیک ہے, مجھے فیشن میں جانا ہی تھا, میں جا کے دیکھتا ہوں, خود کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ میرے اسکلس کہاں تک فرنش ہو گئے. تو سفونا اس وقت گروئنگ برانڈ تھا, کوئی فزیکل اسٹور نہیں تھا, تو کافی چیلنجز تھے سروائیول کے. اور پھر وہ ایک ٹاول بنانے والی کمپنی تھی جس نے ایک برانڈ لانچ کر لیا تھا. تو وہاں پہ میں نے کچھ عرصے کام کیا, ان کی ویب سائٹ اسکریچ سے بنائی, بلڈ کی, پھر ٹیم ہائر کی, ٹیم کو مینیج کیا. پھر اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ود ان 6 months مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا یہاں پہ سروائیو کرنا, کیونکہ کوئی فزیکل پریزنس نہیں ہے, اور میرا خیال میں جو اونرس تھے ان کا بھی کوئی مائنڈ سیٹ اس طرح کا نہیں تھا کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا گلوبلی جانا ہے, فل ایگریسو جانا ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ پوسٹ کووڈ سینیریوز آپ کو پتہ ہے آلریڈی مارکیٹ میں کس طرح کے تھے, لوگوں کو پوٹینشیل پتہ نہیں تھا. ای کامرس میں جمپ بہت سارے پلیئرز نے کیا, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پروز اینڈ کونس کس طرح کے ہیں. صحیح. پھر میں نے دوبارہ جاب ہنٹ کرنا شروع کی, اور سرپرائزنگلی مجھے امیر عدنان سے آفر آ گئی, ون آف دا پائنیئر مینس برانڈ ان پاکستان. تو جب مجھے امیر عدنان سے آفر آئی تو میں وہاں چلا گیا, اور وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا یہ تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ مارکیٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ 5 لاکھ روپے کی شیروانی بھی بکتی تھی, اور جو ATV ہمارا چیز میں 1700 روپے کا تھا, وہ ATV ہمارا امیر عدنان میں جو ہے وہ 24,000 روپے کا بھی تھا, کیونکہ وہاں پہ 24,000 کا سوٹ بھی ملتا تھا. تو مجھے لگا ایوریج آرڈر جو وہاں پہ آ رہا تھا وہ مطلب 24,000 روپے تھا. تو آئی واز امیزڈ, لگژری آئٹمز بک جاتے ہیں آن لائن. میں بہت حیران تھا کہ جو برانڈ رائلٹی ہے اس کے اوپر لوگ بہت اچھا انویسٹ کر لیتے ہیں, اور ان کے جو پوٹینشیل کسٹمرز تھے وہ ساری جو ہیں وہ آپ سمجھیں ایلیٹ کلاس اور اپر مڈل کلاس والی ہیں. انٹرنیشنل آرڈرز بھی آتے تھے. ایگزیکٹلی. دے ہیو 4 ویب سائٹس, ایک ان کی امیر عدنان ویب سائٹ تھی, ایک ان کی وائف کی ہما عدنان کی ویب سائٹ تھی آرٹسنس اور برائڈل کی, اور ایک ان کی بیٹی کی ویب سائٹ تھی عوامی. تو عوامی کو میں نے اسکریچ سے بنایا تھا, اور اس وقت وہ ایجنسی کے ساتھ رن کر رہے تھے, تو ان کو کچھ چیلنجز آ رہے تھے وہاں پہ نا.
تو ہم نے کوشش کی کہ یار ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو فزیکل اسٹور والا جو بزنس تھا وہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا تھا وہاں پہ, اور ان کی دکانوں پہ چیزیں پڑی رہتی تھیں, لوگ خریدتے نہیں تھے. اوکے. پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار اس میں جو ہے امیر عدنان میں اور جے ڈاٹ میں اور دوسرے مینس برانڈ میں فرق کیا ہے, کیمبرج میں, اور اس میں فرق کیا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار امیر عدنان کے پاس جو ہے برانڈ رائلٹی اچھی ہے. اوکے. یہاں پہ سلیبریٹی ورڈ آف ماؤتھ بہت اچھا ہے, اور پھر ان کے جو برانڈ امبیسڈر تھے اسفر رحمان اور اس طرح کے سلیبریٹیز, تو میں نے کہا اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے کیا کیا, جو پروڈکٹ ان کے پاس پروڈکشنز میں پھنس رہے تھے مہنگے پروڈکٹ, اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کتنا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ ہم نے نیو پروڈکٹ انٹروڈیوس کرا دیے. مطلب ہم نے یہ کیا کہ فل اٹائر آپ کے پاس ہونا چاہیے. لائک وہ صرف شلوار قمیض میں ڈیل کر رہے تھے, تو ہم نے کیا کیا کہ اب ہمیں فریگرنسز بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس شوز ہونے چاہیے, ہمارے پاس لیدر والیٹس ہونے چاہیے, لیدر بیلٹس ہونی چاہیے, کیوں نہ ہم بٹن ڈاؤن شرٹس لے آئیں امیر عدنان کی. تو اس طرح کی کچھ پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہم نے ٹیسٹ آؤٹ کیے, اور دے ورک ویری ویل. تو ہمیں وہاں لگا کہ یار نہیں, اس میں تو بہت اچھا پوٹینشیل ہے, اور انٹرنیشنل بھی ہمارے پاس ایک اچھا خاصا چنک آتا تھا. بلکہ وہاں پہ ایک اور پرابلم یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 80% جو ہے وہ کیش آن ڈلیوری ہے, لیکن جب ہم پاکستان سے باہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس پری پیڈ آرڈر زیادہ آتے تھے. 100% پری پیڈ ہے. 100%. تو وہاں پہ چیلنج ہوتا تھا کہ کس طرح سے آرڈر کو ڈلیور کیا جائے. تو ہم نے خیر ہم نے اسٹرائپ لگایا ہوا تھا جس کے تھرو وہاں پر پیمنٹس آتی تھیں, لیکن پھر باہر کے آرڈرس کے ڈسپیچز اور یہاں کے آرڈر کے ڈسپیچز میں بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ہمیں پورا پروڈکٹ چیک کرنا پڑتا تھا, پراپر QC کرنی پڑتی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈلیوری کے لیے اپنے پاس RMX, اسکائی نیٹ اور DHL کو رکھا ہوا تھا. اوکے. تو وہاں پہ پہ اگر انٹرنیشنل پروڈکٹس میں نے بیچنے ہیں تو میں پاکستان سے بیٹھ کے بیچ سکتا ہوں. بالکل. سب سے آسان طریقہ یہ کہ یا میرے پاس کوئی پیمنٹ گیٹ وے ہو جس طرح پے موب وغیرہ ہوں گے, یا اسٹرائپ کا اکاؤنٹ کھلوا لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے. چیک آؤٹ ہے آپ کے پاس, اور اب تو شاپیفائی کا اپنا گیٹ وے. انٹرنیشنل ذرا ٹرانزیکشن ڈکلائن ریٹ کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ اچھے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتا رہے ہو کہ کوریئر پارٹنرز کون سے بتائے کہ اپنے انٹرنیشنل یوز کرنا ہو تو پارٹنرز کے لیے آپ کے پاس اسکائی نیٹ ہے, RMX ہے, FedEx ہے, DHL ہے, جس سے بھی آپ کی اچھی ڈیل کریک ہو جائے. اچھے ریٹس کون دیتا ہے ویسے؟ اچھے ریٹس میرے خیال میں سبھی کمپیٹیٹیو ہیں, اور کیا کہتے ہیں اپنا, اگر ہم سروسز کی بات کریں تو یہ بھی ریجن وائز جو ہے نا, جیسے RMX جو ہے وہ UAE میں بہت اچھا پلے کر سکتا ہے, اس طرح DHL جو ہے US UK کی مارکیٹ میں بہت اچھا ہے, اور ادر مارکیٹس جو ہے وہ FedEx کور کر لیتا ہے. ڈیلیوری ٹائم ساروں کا آلموسٹ سیم تھا میرے خیال میں DHL سب سے فاسٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت ان کے پاس فلیٹ بہت بڑی ہے, بہت نیکسٹ لیول فلیٹ ہے. باقی جس طرح ہمارا لوکل لاجسٹک کمپنیز چلتی ہیں کہ یہ لوگ اسپیس بائی کر لیتے ہیں دوسرے کرافٹس میں, تو اسی طرح DHL کے کرافٹس میں بھی کچھ RMX کی بھی شپمنٹس جاتی ہیں, اس طرح کے بھی کچھ سینیریوز ہوتے ہیں. تو ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ کا پوٹینشیل بہت اچھا تھا وہاں پہ لوگ پاکستانی کپڑے کو بہت پسند کرتے ہیں. تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ اگر ہمارے پاس اچھا کوئی فزیکل آؤٹ لیٹ بھی ہوتا, بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی کافی کہ ہمیں کوئی آؤٹ لیٹ فزیکل وہاں مل جائے. اور ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ انوینٹری بہت زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. میں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک اومنی چینل بنا لیا تھا ان ہاؤس. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹور کی انوینٹری کو ہم ایلوکیٹ کرتے تھے اپنے پاس, کیونکہ اتنے مہنگے پروڈکٹ ہم ویئر ہاؤس میں ہولڈ نہیں کر سکتے, اور پھر میڈ ٹو آرڈر پروڈکٹ زیادہ ہوتے تھے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جب پری پیڈ آرڈر آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ نیئرسٹ لوکیشن جو ہے وہ کون سی ہے جہاں پہ یہ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے, اور اگر ہمارے پاس جیسے پیکیجز مال کے نیئر سے کہیں سے کوئی آرڈر آ جاتا تھا تو ہم اسے وہیں سے راؤٹ کرا دیتے تھے کہ جلدی ایلوکیٹ کرا دی پیکیجز مال سے. تو آپ ایڈز وغیرہ کہاں چلاتے تھے اور کیا رزلٹ آتا تھا, کس پلیٹ فارم پہ زیادہ اچھا رزلٹ؟ فیس بک پہ سب سے اچھے ریزلٹس آتے تھے, اور پاکستان when you are talking about Facebook, that means Facebook and Instagram. Yeah, ایگزیکٹلی. تو فیس بک سب سے اچھا چلتا تھا ہمارے پاس. DPA ایڈ اور کلیکشن ایڈز ہمیشہ سب سے اچھے ریزلٹس ہمیں نکال کے دیتے ہیں, اور ری ٹارگیٹنگ کی کیمپینس ہمیشہ ٹاپ آف دا لائن ہوتی ہیں, کیونکہ ہم کسٹمر آلریڈی ایکوائر کر چکے ہوتے ہیں, ہم نے صرف ری ٹارگیٹنگ کرنی ہوتی ہے. باقی گوگل ایڈز بھی ہم کرتے تھے. ہمیں تھوڑا بہت یہ ہوتا تھا کہ اب تو خیر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے, تو اب ہم ڈسپلے ایڈز بھی چلا لیتے ہیں, ڈسکوری بھی چلا لیتے ہیں. اس ٹائم میں سرچ کی ذرا زیادہ کیمپینس چلاتا تھا, کیونکہ کی ورڈز بہت اسٹرانگ تھے, برانڈ بہت پرانا تھا, 1989 سے سروائیو کر رہا تھا, تو کی ورڈس کا بہت اچھا گیم تھا. تو سملر کیپیسٹی میں کوئی اس وقت تھا بھی نہیں اس طرح کے پروڈکٹ جو ہے نا جو سیل کر رہا ہو. MTJ نیا لانچ ہوا تھا تو وہ بھی کمپیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس برانڈ رائلٹی بہت اچھی تھی کہ امیر عدنان پہننے والا جو کسٹمر ہے وہ پریفر کرتا تھا کہ میں امیر عدنان ہی پہنوں. دین عامر عدنان کے بعد کیا شفٹ آیا؟ عامر عدنان میں نے ایک اچھا خاصا ٹائم گزارا, مور دین 1 year, اینڈ دین آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یار اب کسی نئے وینچر کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کچھ پرابلمز ہو رہے تھے پروڈکشن کے بھی, اور کافی لے آفس چل رہے تھے, مارکیٹ کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی, مہنگے پروڈکٹ لوگ خریدتے نہیں تھے. نیکسٹ برانڈ میں پھر میں نے اس کے بعد جو ہے امیر عدنان کے بعد سایہ کو جوائن کیا. I think one of the very یونیک کائنڈ آف برانڈ جو کہ اس وقت سب سے زبردست پروڈکٹ پرائس دے رہا ہے,
سب سے زبردست اس کی کوالٹی ہے اور فیشن ریٹیل کے اندر میرے خیال ہے کافی اچھا سے طریقے سے چل رہا ہے. لیکن ای کامرس میں تھوڑا سا اسٹرگلنگ تھے اس ٹائم پہ, یا مطلب ایک کیا دیکھا آپ نے ای کامرس میں؟ ایکچولی وین آئی ایم ایٹ امیر عدنان, تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں انٹرویو کے لیے سایہ گیا تھا, تو وہاں پہ یہ تھا کہ سایہ بہت ارلی اسٹیج والا برانڈ تھا, 2018 میں لانچ ہوا تھا. دے ہیو ای کامرس بات کریں یا اوور آل؟ نو فزیکل اسٹور ہی سایہ کا جو ہے. سایہ بیسکلی پروڈکٹ سیل کرتا تھا, ڈفرنٹ لوگ ان سے کپڑا لے کے لیبل کرتے تھے ڈفرنٹ برانڈ. سایہ از الرزاق فائبرز اے مل, اور سایہ اس کا برانڈ ہے, صرف انسان کا. بٹ پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اگریسولی یس دے ہیو اے ویری امیزنگ پروڈکٹ کوالٹی. اور اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ سایہ میں جو ہے تھوڑا سا شریعہ کمپلائنس والا ٹچ تھا, تو وہاں پہ پروڈکٹ کی فوٹوگرافی مینیکن پہ ہوتی تھی, تو وہ بہت میجر چیلنج تھا. اور ہم بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ نہیں کر سکتے تھے دوسرے میڈیمس پہ جا کے, لائک نو سیلیبریٹی انڈورسمنٹس اور بلاگر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی اس طرح کی کوئی بھی جہاں پہ فیسز نظر آئے فیمیلس کے. بٹ دے ہیو امیزنگ پروڈکٹ کوالٹی. تو جب میں نے سایہ اسٹارٹ کیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا سایہ میں کہ دے ڈونٹ ہیو اینی ویئر ہاؤس اینڈ ادر تھنگ, بس اسٹف دکانوں پہ تھا. اور انہوں نے جن کو اکوائر کیا ہوا تھا, جن کو ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ انوینٹری ایلوکیشن کرا دیتا ہے, ہماری پوڈ کاسٹ پہ بھی کافی وہ سپورٹیو رہے ہیں, تو انہوں نے جن کو لیا ہوا تھا اور اس پہ جو ہے ہائیسٹ لیول آف انوینٹری اور نیئرسٹ لوکیشن, یہ 2 چیکس لگے ہوئے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پروڈکٹ ہمارے پاس آرڈرز جو آتے تھے وہ جس آؤٹ لیٹ سے آتے تھے, جس کے نیئرسٹ سے آتے تھے, ہم وہاں سے اسے نکلوا دیتے تھے. صحیح. تو جب میں نے جوائن کیا تو میری ان سے ریکویسٹ تھی, اس ٹائم انہوں نے ویئر ہاؤس کے لیے آلریڈی جگہ ایلوکیٹڈ ای کامرس کے لیے لے لی تھی. انہوں نے کہا یار ہم نے یہ جگہ لے لی ہے, اور انہوں نے ایک بڑا ایگریسو ٹارگیٹ بھی سیٹ کر لیا کہ یہ ٹارگیٹ جو ہے نا ہم نے اچیو کرنا ہے, لائک کہ ہمیں جانا ہے بہت ایگریسو. تو اسٹارٹ میں جب ہم گئے وہاں پر تو مجھے ٹیم بھی بنانی تھی کیونکہ جو پریویس ٹیم تھی وہ چلی گئی تھی. تو پھر جا کے ہم نے وہاں پہ ہائرنگ شروع کی, اور ایک اچھی ٹیم ہم نے بنا لی جس میں فلفلمنٹ کے لوگ الگ تھے اور مارکیٹنگ کے لوگ الگ تھے. تو مارکیٹنگ میں خود ہی کر رہا تھا, اور اس کے علاوہ وی آر ورکنگ ود ایڈکس جو کہ کچھ کیمپینس کرتا تھا. تو وی ہیو 2 سیپریٹ بزنس اکاؤنٹس, جس میں سے ایک ایڈ اکاؤنٹ وہ لوگ رن کرتے تھے اور ایک میں کرتا تھا. کچھ کیمپینس ان کے پاس ہوتی تھیں, کچھ ہمارے پاس ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا وہاں سے تو ہمیں پتہ چلا کہ یار پروڈکٹ پرائسز بہت کمپیٹیٹیو ہیں, لائک 900 روپیز کی, میں وہی بتا رہا تھا, اس سے ان کی پرائسز مجھے بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہیں. مطلب 900 روپیز کی جیکارڈ کہیں نہیں ملتی. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یار ان کا تو ATV بھی بہت اچھا ہے, مطلب ایک خاتون 5000 روپے کی 5 کرتیاں آرام سے لے سکتی ہے. اور پھر پروڈکٹ کوالٹی اور برانڈ کا نام بھی تھا, اور دے ہیو آلموسٹ 26 آؤٹ لیٹس ایٹ دیٹ ٹائم, اور یہ بات ہے 2021 کی. اچھا. تو مجھے لگا کہ بہت اچھا پوٹینشیل ہے اور ہم اس کو کافی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے برانڈنگ کے اوپر کام کیا, مارکیٹنگ کے اوپر کام کیا, ہم نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یار کون کون سے پروڈکٹ ایسے ہیں. سب سے میجر چیلنج یہ ہوتا ہے ریٹیل اور ای کامرس میں اسٹاک کا. نو ڈاؤٹ. ریٹیل کو ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ اسٹاک بیچ سکتے ہیں تو ان کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس اسٹاک ایلوکیشن الگ ہونی چاہیے, لائک وہی اس کے اگر ریٹیل پہ 80% ہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا جب آپ جن کو لگاتے ہو تو وہ ساری انوینٹری آپ کو آ نہیں جاتی. انوینٹری تو ساری آ جاتی ہے, لیکن بات وہی والی ہے جب اسٹاک ایلوکیشن ہوتی ہے. اگر ہم کسی نئی کیٹیگری بات کر رہے ہیں, کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں ہم, تو جو اسٹاک کی پلیسمنٹ ہوتی ہے نا, وہ کیونکہ پاکستان میں پروڈکشن ہمیشہ سے ہی چیلنج رہا ہے, کبھی بھی جو ہے وہ ٹائم لائنس میٹ نہیں کرتا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر سفر کرتا ہے. جب ہم کوئی نئی چیز لانچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ای کامرس پہ پروڈکٹ پہلے آ جاتا ہے. ہم لوگ کیونکہ پری ہائپ چلا دیتے ہیں نا اپنے پاس. آئی تھنک ایوری برانڈ ڈز دس تھنگ کہ وہ پری ہائپ کی کیمپینس چلاتے ہیں ایسے ہی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹورس میں اسٹاک موجود نہیں ہوتا ہے, کہیں آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں فائر بیک کرتی ہیں. تو اس کے لیے ان سب چیلنجز کے بعد کیا لگتا ہے تمہیں کہ کیا اوور کم میرے خیال میں ہمیں ایسا آپ پہنچا سکے, کوئی ریکارڈ وغیرہ ہم نے کوشش کی کہ ہم نے غلطیوں سے لرن کیا کہ ہم کہاں کہاں جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ایوری سیکنڈ ڈے اپنے جو ویئر ہاؤس کی انوینٹری تھی اور جو ہماری ویب سائٹ پہ انوینٹری تھی اس کا ہم ایک آڈٹ کرتے تھے. پھر ہم اس میں دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس اسٹاک اویلیبلٹی کا کرائٹیریا کیا ہے, ٹاپ سیلنگ کیٹیگریز کون سی ہے, ٹاپ پروڈکٹ سیلنگ کون سا ہے. اور پھر اس کے بعد اب تو اتنے اچھے فیچرز آلریڈی شاپیفائی پہ آپ کو ایک رپورٹ بنی مل جاتی ہے جس کے اندر آپ کو سیل تھرو ریٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور آپ ABC انالیسس کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچیو کر لیا. ہم نے الحمدللہ وہاں پہ جو ہے وہ جو ایکسپیکٹیشنس تھیں آنر کی وہ میٹ کی, اور ہمارا مور دین 49% سیل تھرو ریٹ تھا. زبردست. اور انوینٹری ایلوکیشن بھی بہت زیادہ خاص نہیں تھی کیونکہ سایہ میں پروڈکٹ کیٹیگری نہیں تھی,
صرف پروڈکٹ انسٹچ کی کیٹیگری تھی ہمارے پاس. انسٹچ فیبرک بہت اچھا چلتا تھا, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو. پریڈ کی کچھ کیٹیگری تھی لیکن تھی فیمیل اورینٹیڈ ہی. اور فیمیل اورینٹیڈ میں سب سے زیادہ انسٹچ بکتا ہے. انسٹچ. تو اگر کوئی بندہ کیٹیگری اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ انسٹچ کے اوپر کام. انسٹچ ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ایک اور شروع میں بتایا تھا کہ یہ کیٹیگری تو بکتی ہے, اس کے علاوہ کڈس کی کیٹیگری آپ نے بتایا کہ بہت اچھی بکتی ہے. تو کڈس کی کے بارے میں کیا بتائیں گے, اور کیا کڈس کی کیٹیگری میں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ بچوں کو لے کے لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرنٹلی آپ میرے خیال ہے مومیوم کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں ایز این ہیڈ آف ای کامرس. میں نے جو ہے جب سایہ چھوڑا تھا تو اٹ واز ویری آن ٹاپ, اور وہ بہت اچھے نمبرز پہ میں نے چھوڑا. بہت مطلب سیلز وغیرہ. کڈس کی کیٹیگری کیسی پائی آپ نے پاکستان کے اندر؟ آپ میں نے سنا ہے کہ اب انٹرنیشنل بھی بیچ رہے ہیں یہاں سے پروڈکٹ. یس تو مومیوم اٹس انٹرنیشنل پروڈکٹ, لوکل پروڈکٹ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں. میں نے جب سایہ کو چھوڑا تو مجھے ایک اپارچونیٹی نظر آ رہی تھی کہ یار یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے, اور ایک فیمیل ہیں جن کا ایک ایم تھا کہ یار میں نے پاکستان میں جو ویمنز ہیں گھر بیٹھی ہوئی, ان کے جو کڈس کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنا ہے. بچوں کے پرابلمس, جو ورکنگ وومین ہے, میں چاہتی ہوں ان کو بھی وہی کوالٹی اسٹاف ملے جو کہ پاکستان سے باہر بکتا ہے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا مارکیٹ گیپ ہے. مطلب جو برانڈز آلریڈی بچوں کے اویلیبل ہیں ان میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ بہت ہی نیش مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا میڈیوکرس تک کی کیٹیگری کی ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں تو پھر ہمارے پاس زبیداس اور ادر برانڈز ہیں جو کہ ایلیٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, تو بیچ کے گیپس پورے نہیں ہو رہے ہیں. یہ اپر مڈل کلاس والی جو کیٹیگریز ہیں, اور ایلیٹ کے لیے بھی کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مومیوم بیسکلی جب میں نے جوائن کیا تو مجھے ایک بہت یونیک آئیڈیا لگ رہا تھا. مجھے لگتا ہے میں اس میں بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, اینڈ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ وہ آلریڈی ریلیشن تھا بھی اور میں نے کڈس کی کیٹیگری میں کام بھی تھا. پھر وہ ایک گلوبل ایکسپینشن والا برانڈ تھا. لیکن مجھے اس کو یہ رسک نہیں تھا کہ آپ نے ایک برانڈ کو بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا ہے, وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا, جیسا پولانی ٹیکسٹائل سے فونا کے ساتھ ہوا. بالکل تھا, اور مجھے ایسا لگا کہ یار یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے لائف میں, بالکل کیوں نہ ٹیسٹ کیا جائے. سو the risk taking is the key to success. Yeah, exactly, the risk taking is the key to success. کیا ایکسپیرینس رہا, اور کیا جب اسٹارٹ کیا تو کافی ہرڈلس تھے, بیکاز بہت سارے کڈ اسٹور سملر کیپیسٹی میں چل رہے تھے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار مارکیٹ گیپ ہے, ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. No, exactly, I have seen the website, quality is amazing. اور میں تو اکثر تم سے یہ سوال کرتا ہوں, بھائی یہ جو دکھا رہے ہوئے ملے گا ایگزیکٹلی, اینڈ ڈیلیورڈ ہوتا ہے. پوائنٹ اس کے پاکستان میں جو ہے وہ ای کامرس میں کیا گیپ ہے کہ ای کامرس ہے کیا, کمرشیل ٹرانزیکشنز جو کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹرانکلی انٹرنیٹ سے, جو ہمارے یہاں ہو نہیں پاتا. ہمارے یہاں اسٹل جو کیش ہے وہ کنگ ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوشش کی یار کہ کچھ ایسی پروڈکٹ کوالٹیز لے کر آئیں کہ ایک دفعہ کسٹمر کو جو پروڈکٹ ڈلیور ہو جائے نا, تو وہ دوسری دفعہ ہمیں خود پیمنٹ کر کے آرڈر لے. ہمارے پاس چیلنج یہ تھا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ڈراپ شپنگ ماڈلس, ہم نے کہا یہاں سے اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ کوالٹی تھی وہ بہت فائن تھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے کام کیا پروڈکٹ کی برانڈنگ پہ, مارکیٹنگ پہ, شوٹ پہ, پرائس پوائنٹ پہ. وہ جو 4 پیس آف مارکیٹنگ ہوتے ہیں ہم نے سارے کور کیے اس کے اندر. پلیس اور ایڈورٹائزمنٹ ٹول کون سا یوز کر رہے ہو, کس جگہ پہ ایڈورٹائز کر رہے ہو؟ ہم لوگ فیس بک پہ, گوگل پہ, اور اس کے علاوہ جو بھی اویلیبل ٹولز ہیں لائک وی آر ڈوئنگ نیوز لیٹرز, ایس ایم ایس مارکیٹنگ, ہم تقریباً تمام ہی چینلس یوز کر رہے ہیں ابھی فی الحال. کتنا عرصہ ہوا اس کو اسٹارٹ کیے ہوئے, اور کیا ابھی تک رسپانس ہے؟ 3 months اینڈ الحمدللہ, اور تھنگس سو فار 3 months میں اتنا آپ وہ ہو گیا کہ اب اس کو انٹرنیشنل بھی لانچ یس ایگزیکٹلی وی آر اباؤٹ ٹو لانچ بہت زبردست, اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں الحمدللہ. ٹیم بہت اچھی ہے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے کام کرنے میں. کتنے آرڈرس پر ڈے ابھی کرنٹلی وی آر ڈوئنگ around 50 orders in a day. Okay. It's more, but our ATV is very good. We are doing at 8,000. زبردست. تو مطلب کوئی بھی اسٹور آپ اسٹارٹ کریں 3 مہینے کے اندر آپ اس کو اس لیول تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ 50 آرڈرس پر ڈے آرام سے نکال, مطلب فرام زیرو اسکریچ نتھنگ 50 آرڈرس پر ڈے اینڈ 8,000 روپیز باسکٹ سائز پہ آپ کر سکتے ہیں. اور اتنا حوصلہ بھی آ جاتا ہے اس اسٹارٹ اپ میں کہ وہ انٹرنیشنل بھی جا سکتا ہے. Yeah, it depends on the team and the product quality, price, کہ آپ کس طرح سے پروڈکٹ کو لے کر آ رہے ہیں, آن ٹائم ڈلیوری, کیونکہ پاکستان میں ڈلیوری کا بہت کمپٹیشن. بالکل. پھر اس مارکیٹ میں ابھی بھی بہت ٹرسٹ کے ایشوز ہیں. لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ
ہم لینے سے پہلے کھول کے چیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اسٹارٹ میں نئے برانڈس کو اسپیشلی. تو جب آپ کسٹمر کا ٹرسٹ گین کر لیتے ہیں, کسٹمر کے ساتھ آپ کا سینٹیمنٹ بلڈ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکنڈ ٹائم اس کسٹمر کو کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو وہ آپ آلریڈی ری ٹارگیٹنگ کی کیمپینس چلا کے اس کو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی ایکوائر ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ کو بس کسٹم آڈینسز بلڈ کرنی ہے اور ساری گیم وہاں پہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے پرچیزز کروانے ہیں. زبردست زبردست عابد, آئی تھنک یو آر اے ویری گریٹ ایگزامپل فار آل دا ایسپیرنٹس ہو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. نو میٹر آپ کس جگہ سے ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, کہاں پہ کہاں کام کریں, اگر آپ کے اندر ایک لگن ہے تو آپ کہیں سے بھی اٹھ کے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں ود ان ویری اسمال اسپین آف ٹائم. اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. ای کامرس میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت جلد بہت بڑے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. عابد از ون آف دیٹ ایگزامپل. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے چیز ویلیو کے اندر انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا, ای کامرس سیکھا اور اس ای کامرس کو یہ نیکسٹ لیول تک ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر لے کے جا سکے. ڈفرینٹ کیٹیگریز کو دیکھا, ان کیٹیگریز کی نیش پہ کام کیا اور ان کو ون آف دا ٹاپ برانڈز اینڈ ٹاپ ٹرینڈس کے اندر پہنچایا. اور رائٹ ناؤ بھی رسک ٹیکنگ اپروچ کو رکھتے ہوئے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آؤٹ سائڈ دا پاکستان بھی وہ برانڈ اسکریچ سے لانچ کر رہے ہیں. اگر آپ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈپلائرس کو, ایکسٹریم کامرس کو فالو کریں, اور اس قسم کی ایگزامپلس آگے بھی ہم بہت لاتے رہیں گے. عابد, کوئی ایسا پیغام جو آپ ایسپیرنٹس کو دینا چاہیں؟ آئی گیس ای کامرس از دا بیسٹ ڈویژن ٹو لرن, اور اس میں آپ کو اینڈ ٹو اینڈ ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن جو بھی ای کامرس لرن کرنا چاہ رہے ہیں لوکل, وہ کوشش کرے کہ انہی سے لرن کرے جن کے پاس ایکسپیرینس اچھا موجود ہے. اور پھر لرن کرنے کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کریں, اور ایک دفعہ رسک بھی لے کے دیکھیں. ہر دفعہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں فائر بیک کر جائیں. آئی تھنک رسک از دا مین تھنگ. اگر لوگ آگے بڑھ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو دے ول کل دا مارکیٹ انشاءاللہ. زبردست, بہت شکریہ. اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر اس قسم کی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پوڈ کاسٹ کو دوسروں تک پھیلائیں اور اس کے آنے والے اور ایپیسوڈز بھی دیکھیں. اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. السلام علیکم.